ہیلو، السلام علیکم پاکستان، آپ کو انکلز ٹاک میں خوش آمدید۔ آج جو ہم آج کل کرنٹ حالات جو چل رہے ہیں اس پہ سوال کرنا چاہتا ہوں انکل سے کہ وہ کچھ اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کریں۔ انکل، یہ جو پاکستان میں کلچر بنتا جا رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کہ پاور جو ہے وہ میرے پاس ہونی چاہیے اور پاور کا جو ہے وہ محور میں ہوں، تو اس کو ہم کس طرح سے سالو کر سکتے ہیں؟ پاکستان میں آئین و قانون ختم ہوتا جا رہا ہے، لوگ پریشان ہیں، ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے، تو ہماری بری دنیا کے اندر جگ ہسائی ہوئی ہے، تو اس پہ اوپر کیا اظہار خیال کریں گے؟ جی انکل۔ السلام علیکم پاکستان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی آپ کے ملک میں اس وقت کسی قسم کا کوئی اسٹرکچر یا بنیاد کسی شعبے میں آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ ایک ایسا کیوس جسے کہتے ہیں انگریزی میں، کیوس کا مطلب بھگدڑ، اور ایسے مسائل جو آپ کو کسی خانہ جنگی کی طرف لے جا سکتے ہیں، وہ آپ کے ملک میں دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ اچھا، مائٹ از رائٹ، انگریزی میں کہوں گا، یہ جملہ بڑا مشہور ہے۔ طاقت فیصلہ کرتی ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ وہ اتنا غلط اصول جو سیاست میں اور ملکی امور میں اور دنیاوی امور میں اپلائی ہوتا ہے، بڑے بڑے کانٹیننٹس میں اپلائی ہوتا ہے، وہ اتنا غلط ہے کہ اس کانسیپٹ کو جو بھی سپورٹ کرتا ہے وہ انارکسٹ کہلاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے انارکسٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا جمہوریت سے۔ جمہوریت جیسے ممالک، آپ کو میں انگلینڈ کی مثال دوں گا، آپ کو میں فرانس کی مثال دوں گا، آپ کو میں امریکہ کی مثال دوں گا، اور فائنلی آ کے آپ کو میں انڈیا کی بھی مثال دوں گا، جہاں پر قانون کا ایک خاص مزاج ہے اور مائٹ از رائٹ کا تصور اس لیول پہ نہیں ہے جس لیول پہ آپ اپنے اس ملک میں دیکھ رہے ہیں، جہاں ہر قانون کو پامال کیا جا رہا ہے، جہاں ایسے ذرائع جو ملک دشمن عناصر ہو سکتے ہیں وہ نقاب پہنے ہوئے اور پیچھے فرنٹ لائن میں نہیں ہے، پیچھے بیٹھ کر تاریں ہلا رہے ہیں، ملک سے باہر بیٹھ کے یہ کام سر انجام دے رہے ہیں، ملک سے باہر بیٹھ کے اپنے ہی ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے کیونکہ فلاں شخصیت آپ کو پسند ہے۔ بھئی ایسا تو نہیں کرو یار۔ اگر پولیٹکس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور آپ کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، کسی لیڈر کا پوائنٹ آف ویو آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر طریقے سے غلط ہو سکتا ہے۔ آپ سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ بھائی آپ نے مذاکرات کے عمل کو کیوں چھوڑا ہے پاکستان میں یہ ناراض ہو جانا، پھر ایک دوسرے کی تذلیل کرنا، پھر ایک دوسرے پر آوازیں کسنا، پھر ایک دوسرے کے خلاف جلوس نکالنا، آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے چیزوں کو حل کرنے کا۔ پھر غرور، مغرور، تکبر، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ کیوں آپ تکبر اتنا کرتے ہیں کہ بھائی فلاں پارٹی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے، فلاں گروپ کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکتے؟ میرے خیال میں پی ڈی ایم اور عمران خان صاحب کی پارٹی پی ٹی آئی کو مذاکرات کے اوپر زور دینا چاہیے، اور اگر عمران خان صاحب کو اپنے پیڈسٹل سے نیچے اترنا پڑے تو انہیں پی ڈی ایم کے نمائندوں کے ساتھ جا کے ملنا چاہیے۔ اس میں کوئی شرم کی بات تھوڑی ہے یار۔ آپ نے ملک کو کیا سمجھا ہوا؟ کھلواڑ، آپ نے اس کو ایک پلے گراؤنڈ سمجھا ہوا ہے؟ او بھائی، یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے، یہ ایک ریاست ہے جس میں آپ نے 22 سے 23 کروڑ عوام کا خیال رکھنا ہے۔ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کل پاکستان
کہ فیصلے ہو جاتے ہیں ملک سے باہر، کیونکہ آپ اتنی نالائق قیادت کا حصہ ہیں، جو گورنمنٹ میں ہے اور جو اپوزیشن میں ہے، اتنی آپ نالائق قیادت کا حصہ ہیں کہ آپ سر جوڑ کے بیٹھ نہیں سکے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کل آپ کو وہ سرپرائز مل سکتا ہے جو 1971 میں پاکستان کے ساتھ ہوا۔ بیرونی ممالک کی کچھ طاقتیں ہیں جن سے آپ کے انٹرسٹ بالکل مختلف ہیں۔ پھر آپ نے یہ جو اسلام کا نام پھیلایا ہوا ہے، آپ کا کردار اسلام کے برخلاف ہے، جھوٹ آپ بولتے ہو یار، بے ایمانی آپ کرتے ہو، ملاوٹ آپ کرتے ہو، منافق آپ ہو، تم اسلام کو کیوں بدنام کر رہے ہو یار؟ اس طریقے سے تمہاری بات کو کوئی سمجھے گا؟ تمہارے اسلام کی طرف کوئی آئے گا؟ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ بالکل نہیں آئے گا، کیونکہ آپ نے اسلام کے ہر عظیم اصول کے، ہر عظیم ستون کی دھجیاں اڑا دی۔ پھر آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی میں تو کلمہ پڑھنے والا ہوں، میں تو عظیم مسلمان ہوں، میری بات سنی جانی چاہیے کیونکہ میں سپیریئر ہوں دوسرے مذاہب سے۔ سب سے پہلے تو اس کو ختم کرو، کوئی مذہب کسی پہ سپیریئر نہیں۔ آپ نے ریلیجس ہارمونی پہ کام کرنا ہے، آپ نے انسانیت پر کام کرنا ہے، آپ نے فیلو مین کے ساتھ ایک رشتہ بنانا ہے۔ آج میں پھر اس ٹاپک کو چھیڑوں گا، انڈیا سے دوستی کرو، آپ کے انڈیا سے مسائل کا وہ واحد حل ہے، جیسے بھی ان کے خیالات ہوں۔ آپ کے کیا بہت اچھے خیالات ہیں انڈیا کے بارے میں؟ نہیں، اگر وہ نفرت کرتے ہیں آپ سے تو آپ بھی ان سے نفرت کرتے ہو۔ اس چیز کو ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسرے ممالک، یورپ کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، لیٹن امریکہ کو لے لیں، افریقہ کو لے لیں، آپ کی فارن پالیسی۔ ابھی مجھے ایک بات کی خوشی ہے کہ میں سمجھتا ہوں بلاول کافی قابل ہے اور فارن منسٹری کے لیے یہ بہت اچھا کام کر سکتا ہے، تو یہ عہدہ ان کے پاس رہنا چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے اس پہ۔ پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب، یہ بھی انتھک محنت کا عادی ہے، پنجاب میں اس نے بہت اچھا کام کیا جب چیف منسٹر تھا، تو ابھی بھی اگر یہ کچھ کر رہا ہے تو مجھے تو امید ہے کہ یہ کچھ کر جائیں گے۔ عمران خان صاحب، آپ نے بہت زبردست موقع کھو دیا، آپ کو آج بھی اس ملک کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا، میں آپ کے لیے ووٹ دیتا، کیونکہ بھائی آپ کو پبلک نے موقع دیا تھا، آپ نے جو اتنا اپنے آپ کو ڈیپینڈنٹ بنایا تھا فوج میں، یہ تم نے کیا حرکت کی ہے یار؟ پرائم منسٹر کی تمہیں پتہ ہے کیا ویلیو ہوتی ہے؟ پرائم منسٹر کا کیا لیول ہے؟ انگلینڈ میں رہ کے آؤ، انگلینڈ میں پڑھ کے آؤ، آکسفورڈ سے پڑھ کے آؤ، تمہیں وہاں کی جمہوریت کا اندازہ نہیں ہے پرائم منسٹر کی کیا شان ہوتی ہے؟ کوئی جنرل کی مجال نہیں ہو سکتی ہے پرائم منسٹر کو کوئی ایسی غلط سجیشن دے دے یا کمانڈ کرے۔ تمہارے ملک میں جنرلوں کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے؟ کیا یہ طوفان بدتمیزی ہے یار اس ملک میں؟ فوج ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، ان کو وہاں تک محدود ہونا چاہیے۔ آپ کا کام فرنٹیئر پہ، اندرونی اور بیرونی خانہ جنگی دونوں کے لیے آپ اہل ہیں، اور دونوں میں آپ مداخلت کر سکتے ہیں جب خانہ جنگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن خانہ جنگی ہوگی کیوں؟ پھر قانون نہیں چل رہا، چیف جسٹس صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کچھ کہہ رہی ہے۔ بھائی ہوش کے ناخن پکڑو، سپریم کورٹ کا ایک ادب ہوتا ہے، لحاظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غلط فیصلے آ سکتے ہیں، اگر چیف جسٹس کرپٹ ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ قانون بھی آپ بناتے ہیں، قانون آپ توڑ سکتے ہیں، اسمبلی بھی آپ بناتے ہیں، اسمبلی توڑ سکتے ہیں، ہر چیز آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں جب آپ خراب حالات سے گزریں۔ کوئی چیز اپنی جگہ پر قائم نہیں رہتی۔ فرض کریں زلزلہ یا سونامی، دونوں ایسی آفاتیں ہیں، ایسی طاقتیں ہیں کہ ہر چیز کو درم بھرم کر دیتی۔ تو کس کی پاور، کس کی لاٹھی، کس کی بحث، یہ تو بہت لمبی بحث ہو جائے گی۔ تو بھائی جس کے پاس ابھی پاور ہے وہ بھی انسانیت کا ثبوت دے، اور اپوزیشن کے ساتھ آپ نے ان کی عزت کرنی ہے،
جیسا ہمیں توقع تھی کہ عمران صاحب کی حکومت آپ لوگوں کی عزت کرتی، انہوں نے اس کو بہت غلط رنگ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ آج اس نقصان کو میرے حساب سے پچھتا رہے ہو۔ عمران خان صاحب کے لیے خاص میسیج ہے، بھائی I have nothing against you, but you better wake up, grab the earth and stand up again, reorganize yourself and get together with the government. How bad a human can be. آپ نے ان کو کرمنل کا خطاب دیا، یار ایسا مت کرو، ہو جاتی ہے انسان سے غلطی، کرپٹ بھی ہو جاتا ہے، چور بھی ہو جاتا ہے، گنڈا بھی ہو جاتا ہے، قاتل بھی ہو جاتا ہے، یار آپ کا اللہ معاف کرتا ہے، آپ کا قرآن پاک معاف کرتا ہے، آپ کا نبی معاف کرتا ہے، تو آپ کیوں نہیں کریں گے؟ یا یہ چاہیں گے کہ یہ بنانا ریپبلک بنے اور خانہ جنگی ہو، قتل و غارت گیری ہو ملک میں؟ پھر وہ بات آ جائے گی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، پھر ہم بھی کچھ نہیں کہہ سکیں گے، ہم بھی وہ لاٹھی والے کے ساتھ ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیں اپنا بینیفٹ نظر آ رہا ہے، اپنا پروٹیکشن اس کے ساتھ نظر آ رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، نا امید نہیں ہوں۔ ایک میں نے چھوٹا سا جائزہ دیا ہے، خاکہ دیا ہے، تو آپ سے درخواست ہے، گزارش ہے کہ یہ دونوں جماعتیں، اپوزیشن گورنمنٹ بیٹھ جائیں ساتھ۔ یار سب سے پہلے غرور کی عینک، غرور کی سوچ کو اتارو، بالخصوص عمران خان صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور بھائی گورنمنٹ میں جو ہیں نون لیگ صاحب، نواز شریف صاحب، جو آپ لوگ وہاں بیٹھ کے تاریں ہلا رہے ہو، یار ایسا مت کرو، ملک کے لیے سوچو، ملک بہت خراب حالت سے گزر رہا ہے، یار تمہیں کہیں تو درد ہوگا پاکستان کا، یا نہیں ہے تمہیں درد؟ فوج کو یہاں لاتے ہو، وہاں لاتے ہو، کیوں بیچ میں لاتے ہو یار؟ ان کو ایک طرف رکھو، یہ سیاست والوں کی گیم ہے، سیاست دانوں کو سیاست کرنے دو اور انسان کے بچے بن جائیں، وہ انصاف سے کام کرے۔ آپ نے زبردستی پاور کا استعمال نہیں کرنا، جو بدترین عمل ہے۔ پاور جو ہے نا ہمیشہ نہیں رہتی، آپ کو لینے کے دینے پڑ سکتے۔ پاکستان زندہ باد، یہ چھوٹا سا مشورہ ہے، امید ہے کہ حالات اچھے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے۔ خدا حافظ پاکستان۔